السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم 4 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس موضوع ہے اس میں آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہونا ہے 28 اگست کو، اس کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کچھ اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ان کے احکامات پر جو عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں ہم آپ کو ریلوے میں کرپشن اس کے متعلق جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی، اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور کیا فیصلے کیے گئے ہیں، یہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آئی ایم ایف کے اجلاس کے حوالے سے۔ جیسا آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے قرض کے حصول کے لیے آئی ایم ایف سے ایک طویل پروگرام کی درخواست کر رکھی ہے، اور وہ اپنے پچھلے اجلاسوں میں جو ان کا ایک مطالبات تھے، جو پاکستان کو ڈو مور کا کہا جاتا تھا، وہ بھی سب کچھ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، پراپرٹی پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور روزمرہ کی جو اشیاء ان پہ بھی ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ مطالبات ہم پورے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات ہے، وزیر خزانہ کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اسی ماہ مطلب اگست میں ہمیں قرضے کی منظوری جو ہے وہ دے دی جائے گی، لیکن تاحال ابھی تک اس بارے میں پاکستان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ لیکن جو اجلاس ہونا ہے آئی ایم ایف کا 28 اگست کو، اس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ تو اس سے کچھ جو سرمایہ دار ہیں اور ملکی جو معیشت ہے اس پہ اثرات پڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو یہی امید تھی کہ ایجنڈے میں شامل کر کے قرض کی منظوری جو ہے وہ دے دی جائے۔ اب حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے؟ وزیر خزانہ کی طرف سے یہ ابھی اظہار کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپیشل اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے اور اس میں پاکستان کے قرضے کی منظوری دی جائے۔ جو ہم پہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم جن ممالک سے قرضے لے رہے ہیں، جن غیر ملکی بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں، ان کے بھی مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی روزانہ ہمیں نئے سے نئے مطالبے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جن غیر ملکی جو ممالک ہیں، وہ انہوں نے ہمارے اسٹیٹ بینک میں جو پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، ان کے بھی مطالبات ہمیں تسلیم کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک چاروں طرف سے معاشی طور پہ ایک ایسا گھیرا پاکستان پہ بچھا دیا گیا جس سے نکلنا کچھ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح نہیں چل رہی جیسے ملک کی ضروریات ہیں۔ بجلی قیمتیں اس قدر بڑھا دی گئی کہ جو انڈسٹری ہے اس کے مالکان رو رہے کہ اسے معذرت چاہتا ہوں کہ اسے جلد از جلد بجلی کے بلوں کے بارے میں ریلیف کے حوالے سے کچھ کیا جائے۔ اب ایک نئی روایت پڑی ہے کہ صوبہ پنجاب نے اپنے طور پر بجلی میں قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا، جس سے دوسرے صوبے جو ہیں
وہ پریشان ہیں کہ وہ کس طرح یہ سب کچھ کریں۔ پنجاب کو کیونکہ مرکز سے حمایت حاصل ہے، اس لیے جو جس پارٹی کی یہاں حکومت ہے انہوں نے خود سے ہی یہ اعلان کر دیا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کرے کہ کوئی بہتری کی صورت نکلا۔ دوسرا ہمارا موضوع بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے قائمہ کمیٹی میں جو اجلاس ہوا اس میں بتایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ کرپشن کے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ اراکین نے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، انہوں نے یہ معاملہ سابقہ حکومت پہ ڈال دیا کہ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے کرپشن ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ارکان اسمبلی آپس میں الجھ بھی پڑے اور ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش ہوتی رہی۔ بہرحال وہ اجلاس کسی بڑے فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ شاید منگوائی جائے کہ کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نیا طریقہ کار لایا جا رہا ہے جس کے تحت لوگوں میں رقم تقسیم کی جائے گی۔ شکایات کچھ چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں۔ بڑی یہ کہ بعض بڑے لوگ بھی اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور چھوٹی یہ ہے کہ جو مقامی جہاں پہ پیسے دیے جاتے ہیں وہاں پہ عملہ آدھے سے زیادہ پیسے کاٹ کے جو اس کے ممبر ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں اور باقی پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ باعث تشویش ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ قائمہ کمیٹی میں اس میں کیا باغ تجاویز آتی ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے کہ بے نظیر وزیر اعظم کے جو احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا اور وہ پریشان ہیں، اور جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا گیا کہ آپ 2 ہفتوں میں یہ رپورٹ دیں کہ وزیر اعظم کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا، جو سسٹم بنانے کو کہا گیا تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں بنا، اور اگر یہ احکامات پہ عمل نہیں کیا گیا اس کے کون ذمہ دار ہے، ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ شکایات کافی عرصے سے اسی طرح آ رہی تھی کہ وزیر اعظم جو احکامات دیتے ہیں وہ فائلوں میں ہی کہیں گم ہو جاتا ہے، کچھ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتے ہیں احکامات، اور کچھ درازوں میں بند ہو جاتے ہیں اور کچھ فائلوں میں گم ہو جاتے ہیں جن پہ گرد بیٹھ جاتی ہے۔ اور وزیر اعظم نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا اور احکامات دیے کہ 2 ہفتوں میں یہ رپورٹ ہمیں دی جائے۔ آخر میں جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ریلوے میں کرپشن کا۔ اس پہ بھی قائمہ کمیٹی نے رپورٹ طلب کی ہے، اور کہا گیا کہ ریلوے میں جو کرپٹ عناصر ہیں اور جو سکریپ اور دوسری اشیاء جو فروخت کی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کی۔ تو اس پہ رپورٹ طلب کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو کرپٹ عناصر ہیں، جو کرپٹ افسران ہیں یا نیچے والا جو عملہ ہے، وہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کرپشن کی خبریں ہیں۔ معاملات قائمہ کمیٹی میں جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، سینٹ میں جاتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح تقریروں میں کمیٹیوں میں معاملہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور پھر وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نئے آنے والے نئے جذبے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ دوبارہ کرپشن کے نئے نئے طریقے نکالتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ارکان ہیں یہ ان کا کہنا ہے، جو کئی سابق وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، وہ خود بتاتے ہیں کہ کرپشن کے کون کون سے طریقے
اختیار کیے جاتے ہیں، بعد میں کیس بنتے ہیں، احتساب عدالتوں میں طریقے بڑھتی ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے چہرے، نئے طریقے، نئے پروگرام آپ کے سامنے آتے ہیں، جن لوگوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ ایک نیا فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر قوم کے سامنے اپنی وزارتوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ موضوعات ہیں جن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ عوام کا پیسہ کس طرح لوٹا جا رہا ہے، کس طرح اس کو بے دردی سے عوام کے گلے ان کا خون چوسا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔